يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاني. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز ناظرین و سامعین، پروگرام پیغام ہدایت میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، ماہ محرم الحرام کی نسبت سے اور عشرہ محرم الحرام کی نسبت سے ہم آپ کے لیے 10 اقساط پر مبنی ایک گلدستہ محبت لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں واقعہ کربلا کی بنیادی وجوہات، شان و مقاموں، عز و منزلت اہل بیت اور شہدائے کربلا کی عظیمت، استقامت اور استقلال کا بیان حسن ترتیب کے ساتھ بیان ہو رہا ہے. آج اس سلسلے کا 5واں پروگرام ہے اور آج ہم جو گفتگو سماعت کریں گے وہ سرکار سید الشہداء، نواسہ رسول، جگر گوشہ زہرا، نقشہ مرتضیٰ، چراغ حرمین، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا سفر کربلا، مدینہ سے کربلا تک کا جو سفر ہے اسے اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے گا. گزشتہ پروگرام میں ہم نے دلیل راہ جلیل، سفیر حسینیت، غریب کوفہ حضرت امیر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سنا تھا. جب یزید کا خط آیا مدینہ منورہ تو اس نے مدینہ کے گورنر ولید سے مطالبہ کیا کہ اہل مدینہ سے میری خلافت پر، میری امامت پر اور میری امارت پر بیعت لی جائے. بالخصوص 4 شخصیات کا اس نے حوالہ دیا کہ ان سے بالخصوص میری بیعت لی جائے، جن میں سرکار سید الشہداء امام علی مقام ہیں، جناب عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں اور عبداللہ بن عباس ہیں. رجب کی 27 تاریخ 60 ہجری امام علی مقام نماز عشاء ادا فرما کر مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما ہیں کہ گورنر ہاؤس سے آپ کو پیغام آیا. قاصد نے آ کر پیغام دیا کہ آپ کو مدینہ کا گورنر ولید بلا رہا ہے. امام علی مقام گورنر ہاؤس میں گئے ہیں. ایک بند کمرے کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے جس میں 3 افراد ہیں. سرکار سید الشہداء امام علی مقام ہیں، مدینہ کا گورنر ولید ہے اور مروان بن حکم ہے جو گورنر کا مصاحب تھا. وہاں میٹنگ ہوئی تو ولید نے خط نکال کر دکھایا کہ جناب امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے اور یزید تخت شام پر بیٹھ چکا ہے اور آپ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، لہٰذا آپ اپنا ہاتھ آگے کریں، میرے ہاتھ میں ہاتھ دیں اور مانیں یزید آپ کا خلیفہ ہے، یزید آپ کا امام ہے، یزید آپ کا امیر ہے. جب یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو امام علی مقام نے جو فی البدی پہلا جواب دیا ہے وہ سارے واقعہ کربلا کی بنیاد ہے. یہ سارے کربلا کی بنیاد ہے. باقی جو جتنا واقعہ کربلا ہے، مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اور شام سے واپس مدینہ منورہ، یہ جتنا واقعہ کربلا ہے یہ تو تعبیر ہے، یہ تشریح ہے. کربلا ہمارے امام کے 2 لفظوں کا نام ہے، 2 بولوں کا نام ہے. ولید نے کہا میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مانیں یزید آپ کا خلیفہ ہے، آپ کا امام ہے. ہمارے امام نے بے پرواہی سے ہاتھ جھٹکا اور فرمایا لا یبایع مثلی مثلا، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. لا یبایع مثلی مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. دیکھیں یہ باب مدینۃ العلم کی اولاد ہیں. امام نے 2 لفظ بولے ہیں اور سمندر کوزے میں بند کر دیا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا. امام نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا. نہ اپنا ذکر کیا ہے نہ یزید کا ذکر کیا ہے.
نہ اپنا نام لیا نہ یزید کا نام لیا، بلکہ دو کردار بیان کیے ہیں، دو لفظ ہیں اور سمندر کوزے میں بند کر دیا ہے۔ یہ باب مدینہ العلم کی اولاد ہیں، علم، حکمت، دانائی تو ان کے گھر کی کنیزیں ہیں، یہ تو ان کے گھر کے نوکرانیاں ہیں۔ امام نے دو لفظ بولے ہیں اور سمندر کوزے میں بند کر دیا ہے۔ فرمایا لا یبایع مثلی مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ دو لفظ بول کر ہمارے امام نے بتا دیا کہ صبح قیامت تک حق و باطل کی پہچان میں دو ہی کردار ہوں گے، یا کوئی یزید کے راستے پہ چلنے والا ہوگا یا کوئی حسین کے راستے پہ چلنے والا ہوگا۔ لا یبایع مثلی مثلا، یہ یزیدیت اور حسینیت کا فرق واضح کر دیا ہے، حق و باطل کو نکھیڑ کے رکھ دیا ہے۔ لا یبایع مثلی مثلا، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ ولید نے جب یہ انکار سنا، جو امام کی پہلی لا تھی، لا یبایع، حسین کی ایک لا کا صدقہ آج گلی گلی لا الہ ہو رہا ہے۔ ولید نے جب یہ انکار سنا تو چونکہ گورنر مدینہ تھا، عالم تھا، تو علماء سے ملنے اور بیٹھنے والا تھا، اس نے فوراً قرآن کی ایک آیت پڑھی، یزید کی خلافت پر قرآن کی آیت پڑھی گئی۔ اس نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، جو تم پر اللہ رسول کا حکم نافذ کرنے والے حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو۔ جب قرآن پڑھ کے یزید کی خلافت کی دلیل دی گئی تو اس وقت امام مسکرائے اور فرمایا ولید تو نے کسی سے قرآن سنا ہوگا اور میرے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، تو نے کہیں سے قرآن پڑھا اور سیکھا ہوگا، میرے تو گھر میں قرآن اترتا رہا ہے۔ قرآن مجید میں ایک صورت ہے سورہ حجرات، یہ جن حجروں کی شان میں اتری ہے ان میں امام علی مقام کا گھر بھی شامل ہے۔ جن حجروں کی شان میں سورہ حجرات نازل ہوئی ہے ان میں امام کا گھر بھی شامل ہے۔ فرمایا میرے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے اور میں نے خلفائے راشدین کا دور دیکھ رکھا ہے، یزید قطعاً خلافت راشدہ کو قائم نہیں کر سکتا، کیوں؟ وہ خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنے والا نہیں۔ جب امام نے یہ کہا تو تیسرا آدمی مروان بھی وہاں موجود تھا، یہ بڑا سازشی تھا اور یہ چالیں چلتا رہتا تھا۔ اس نے ولید کو ایک مشورہ دیا، کہنے لگا ولید ابھی حسین بند کمرے کے اندر ہیں، ابھی یہ گورنر ہاؤس سے باہر نہیں نکلے، ابھی یہ گورنر ہاؤس کے اندر ہیں، اگر یہ گورنر ہاؤس سے دارالامارہ کی امارت سے باہر نکل گئے تو پھر یہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے، مدینہ کے حالات خراب ہو جائیں گے، یہ اپنی حکومت اور خلافت کا اعلان کر دیں گے اور اہل مدینہ ان پر جان نثار کرتے ہیں، صحابہ اور ان کی اولادیں ان پر جان نثار کرتے ہیں، مدینہ کے حالات خراب ہو جائیں گے، لہٰذا عقل کا یہی تقاضا ہے کہ یہیں تلوار اٹھاؤ اور حسین کا سر تن سے جدا کر دو، انہیں بند کمرے میں شہید کر دو، انہیں گورنر ہاؤس سے نکلنے نہ دینا، انہیں یہیں ختم کر دو۔ جب اسے یہ جملہ کہا تو امام نے شیر کی للکار سے مروان کی طرف دیکھا اور فرمایا ابن حکم کسے موت کی دھمکیاں دے رہے ہو؟ فرمایا اپنی شہادت کی خبریں تو میں ماں کی گود سے سنتا آ رہا ہوں، میں نے خاتون جنت کا شیر مبارک پیا ہے اور میری رگوں میں خون حیدر کرار ہے، یہ سر کاٹا جا سکتا ہے، باطل کے سامنے جھکایا نہیں جا سکتا۔ اور اس وقت امام کا جو خطبہ ہے وہ سننے والا ہے۔ امام نے فرمایا اللہ اکبر، ما شاء اللہ، لا قوت الا باللہ، وصلی اللہ علی حبیبہ، حتی الموت علی ولد آدم، محت القلادتی علی جید الفتات۔ فرمایا جیسے عورت کی گردن میں سونے کا ہار بڑا سوہنا لگتا ہے، مجاہد کی گردن میں شہادت کی تلوار بڑی سونی لگتی ہے۔ جیسے عورت کو سونے کا زیور ملے عورت خوش ہو جاتی ہے، مرد مجاہد کو شہادت کا پیغام ملے مجاہد خوش ہو جاتا ہے۔ عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ واہ واہ موت محباں والی تے وچ عشق دے مرنا، مرن تو پہلے راضی ہوگے تے اسرائیل کی کرنا۔ جناب امام علی مقام نے فرمایا اپنی شہادت کی خبریں تو میں ماں کی گود سے سنتا آ رہا ہوں۔ اور پھر ولید نے جب یہ جواب سنا تو اس نے کہا امام میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، اگر آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی تو اگلا مجھے خط آئے گا آپ کو پابند سلاسل کیا جائے،
آپ کو قید کیا جائے اور میں آل رسول پر ظلم نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ مدینہ چھوڑ دیں۔ یہ امام علی مقام کو جب یہ کہا گیا، امام گھر تشریف لائے، خانوادہ اہل بیت کو جمع کیا، مشاورت ہوئی تو یہی طے پایا گیا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے جاتے ہیں۔ مکہ میں حرم ہے، مکہ بلد امن ہے، دشمن جیسا بھی خبیث الفطرت ہوگا لیکن وہ حرم کی حرمت کا تو خیال کرے گا، وہ حرمین کے حرم کا اور امن کا تو خیال کرے گا۔ پھر 4 مہینے امام علی مقام مکہ مکرمہ رہے، اور گزشتہ پروگرام میں ہم نے سنا کہ پھر اہل کوفہ کے خطوط آئے، اور جو حجاج آ رہے تھے وہ خط لے کے آ رہے تھے، اور ہر خط میں یہی مطالبہ تھا لا امام لنا، ہمارے پاس امام کوئی نہیں، آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کریں گے اور ہم اسلامی نظام خلافت کو بحال کریں گے، اسلامی نظام حکومت کو علی منہاج النبوہ اسے بحال کریں گے۔ اور پھر گزشتہ پروگرام میں ہم نے یہ بھی سنا کہ پھر جناب امیر مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا گیا، اور پھر وہاں ان کی جد و جہد، ابن زیاد کی کوفہ آمد، اور پھر جناب امیر پر ظلم و ستم، اور وہ تمام عشق و مستی اور وفا کی جو داستان ہے وہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے جناب امیر مسلم بن عقیل کے حوالے سے ایپیسوڈ نمبر 4 میں بیان کی ہے۔ امام علی مقام کو جب خط آیا جناب امیر مسلم بن عقیل کا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، کوفہ والے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام نافذ کرنے میں مخلص ہیں۔ امام علی مقام نکلے ہیں مکہ شریف کی سرزمین سے، حجاج آ رہے تھے حج کرنے کے لیے، اور امام نہ صرف حج بلکہ پورا دین بچانے کے لیے کربلا کی طرف عازم سفر ہو رہے ہیں۔ یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حج چھوڑ کے کربلا کیوں جا رہے ہیں، تو یاد رکھیں امام نے 25 حج ادا کر رکھے تھے، اور حج زندگی میں ایک ہی فرض ہے۔ امام 24 نفلی حج بھی ادا کر چکے تھے، اور پھر امام کربلا کی طرف یعنی کوفہ کی طرف محو سفر ہیں۔ منزل تو کوفہ تھی، کربلا میں تو امام کو روکا گیا ہے۔ امام محو سفر ہیں، راستے میں امیر مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ جب یہ خبر آئی تو اس وقت امیر مسلم بن عقیل کے باقی اولاد، ان کے بیٹے اور ان کی بیٹی امام کے ساتھ محو سفر تھے۔ امام نے اپنی بھتیجی کو بلایا۔ اب امام فرماتے ہیں میں سمجھ نہیں پا رہا تھا میں اس بچی کو کیسے خبر دوں، کیونکہ بیٹی تو بڑی خوش تھی کہ میرے ابا جان اور میرے بھائی کوفہ میں ہیں، یہ چند دن کا سفر ہے، میں اپنے والد سے ملوں گی، میں اپنے باپ سے ملاقات کروں گی۔ بیٹی تو خوش تھی اور امام اسے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ جب شہادت کی خبر ملی، امام نے بھتیجی کو بلایا، ماتھا چوما، سر پہ دست شفقت رکھا، اور پھر امام نے تبرکات کا صندوق کھولا اور اس بیٹی کو کچھ تبرک تحفے عطا فرمائے، کچھ تبرکات عطا فرمائے۔ تو اس بچی نے توتلی زبان میں عرض کیا چچا حسین، پیار تو پہلے بھی بڑا کرتے تھے، پر آج تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے۔ آج تو ایسے محبت کر رہے ہیں کہ جیسے یتیموں سے محبت کی جاتی ہے۔ کہیں میں یتیم تو نہیں ہوگی، کہیں میرے بابا مسلم شہید تو نہیں ہو گئے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بیٹی تو سچ سمجھی ہے، تیرا باپ شہید ہو گیا ہے، میرا بھائی مسلم شہید ہو گیا ہے، تیرے بھائی شہید ہو گئے ہیں۔ اس بچی نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اس بچی نے توتلی زبان میں قرآن کی آیت پڑھی تو امام نے دونوں بازو پھیلائے، اسے سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹی تو نے میرا سینہ اور کشادہ کر دیا ہے، مجھے تجھ سے یہی توقع تھی کہ آل رسول کی بچیاں بھی یہ شعور رکھتی ہیں کہ مصیبت کے وقت وہ بین نہیں کرتی، اللہ کا قرآن پڑھا کرتی ہیں۔ مصیبت کے وقت وہ بین نہیں کرتی، کوئی بے صبری کا جملہ نہیں بولتی، نہ وہ جزا فضا کرتی ہیں، بلکہ مصیبت کی خبر سن کے وہ قرآن پڑھا کرتی ہیں۔ پھر مشاورت طے ہوئی کہ ہم سفر جاری رکھیں گے۔ پھر امام علی مقام محو سفر ہیں، اور پھر مقام بیداء پر امام علی مقام کا معروف خطبہ ہے جسے تمام مکاتب فکر کے علماء نے بیان کیا ہے۔ تاریخ ابن اسیر میں اور دیگر معتبر کتب تاریخ میں یہ خطبہ ملتا ہے۔ امام علی مقام نے خطبہ ارشاد فرمایا ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول
کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا الا وان ہؤلاء قد لازموا طاعۃ الشیطان وترکوا طاعۃ الرحمن واظہروا الفساد واحلوا حرام اللہ وحرموا حلال اللہ۔ امام علی مقام نے فرمایا اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب تم دیکھو کہ ظالم حکمران تخت حکومت پر بیٹھ گیا ہے اور حرام کو حلال کر رہا ہے، حرام کو حلال قرار دے رہا ہے اور سنت رسول کی مخالفت کر رہا ہے، فرمایا پھر تم پر واجب ہے کہ آگے بڑھو اور اسے اس کے اس فعل سے روکو۔ کس کو روکو؟ محرم الحرام کے پروگرام نمبر 3 میں آپ نے سنا کردار یزید، فرمایا جو حرام کو حلال قرار دے، وَأَحَلُّوا حرام اللہ وَحَرَّمُوا حلال اللہ، فرمایا جو اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے، جو شیطان کی اطاعت کرے اور رحمان کی اطاعت سے روکے، فرمایا اسے روکنا اپنے قول سے، اپنے فعل سے اسے روکنا تم پر واجب ہے، اور اگر تم اس کا ساتھ دیتے ہو، اسے نہیں روکتے، تو کل قیامت کے دن اللہ جہاں اس ظالم کو دوزخ میں گرائے گا، وہاں اس کا ساتھ دینے والوں کو بھی اللہ دوزخ میں گرائے گا۔ قیامت کے دن جہاں وہ ظالم دوزخ میں جائے گا، وہیں اس کا ساتھ دینے والے بھی دوزخ میں جائیں گے۔ پھر امام نے فرمایا فَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِي وَابْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفسی مع انفسکم وَأَهْلِي مع أَهْلِيكُمْ فَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، فرمایا مجھے دیکھو، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، میں حضور حیدر کرار کا بیٹا ہوں، اور میں خاتون جنت رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا ہوں، اور فرمایا فَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میری زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، میرا وجود تمہارے لیے نمونہ ہے، میرا کردار تمہارے لیے رول ماڈل ہے۔ اگر میں ہی باطل کے سامنے سر جھکا دوں گا تو تم تو باطل کو سجدہ کرنا شروع کر دو گے۔ امام علی مقام نے جو اپنی فکر ہے اسے اس خطبے میں بیان کیا، جو میں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ویسے یہ انتہائی طویل خطبہ ہے جو مقام بیدا کا خطبہ ہے، امام نے اپنی فکر کو اس خطبے میں بیان فرمایا۔ یہ قافلہ محو سفر ہے۔ امام جس راستے سے کوفہ کی جانب رواں دواں ہیں، اس راستے میں جو شہر آتا ہے، امام اگر کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، اور اگر کسی شہر سے نکلتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے اس شہر سے نکلتے ہیں۔ یوں قرآن کے ساتھ آپ کا انتہائی گہرا اور محبت آفرین تعلق ہے۔ پھر امام علی مقام یکم محرم الحرام طف کے مقام پر پہنچے ہیں کہ حر بن یزید ریاحی نے 500 سپاہیوں کے ساتھ آپ کو روکا ہے۔ امام کا قافلہ جا رہا ہے تو جناب عباس علمدار جو امام کے بھائی ہیں، حضور حیدر کرار کے بیٹے ہیں، عرض کی آقا حسین، لگتا ہے سامنے کوئی شہر آ رہا ہے، ہمیں دور سے کھجوروں کے نخلستان نظر آ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا وہ کوئی کھجوروں کے باغات نہیں، بلکہ وہ سوار ہیں جو تمہیں روکنے کے لیے کوفہ سے بھیجے گئے ہیں۔ اور پھر جب حر امام کے سامنے آیا تو جس طرف سے امام آ رہے تھے، امام سیراب تھے، سواریاں سیراب تھیں، اس طرف پانی موجود تھا اور مشکیزوں میں پانی بھرا ہوا تھا، اور جس طرف سے حر آ رہا تھا اس راستے میں پانی نہیں تھا۔ امام نے دیکھا حر پیاسا ہے، اس کے ساتھی پیاسے ہیں، سواریاں پیاسی ہیں، تو امام نے فرمایا عباس، حر کے قافلے کو پانی پلاؤ۔ غازی عباس اور ان کے رفقا قافلے والوں کو پانی پلا رہے ہیں، سواریوں کو پانی پلا رہے ہیں، حتیٰ کہ تاریخ میں یہاں تک آیا ہے کہ ان کے سواریوں کے جو سم تھے، جسے ہم کھر کہتے ہیں، اس پر پانی چھڑکا گیا، وہ گرم تھے، چل چل کے اس پر پانی گرایا گیا۔ جب دشمن کی سواریاں پانی پی رہی ہیں اور سوار پانی پی رہے ہیں تو ہوائیں اور فضائیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں عباس، جنہیں آج تم پانی پلا رہے ہو، کل یہی فرات پر پانی پر پیرا لگا کر تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے، کل یہی تمہارے بچوں پر پانی بند کریں گے۔ پھر حر نے امام کے ساتھ مذاکرات کیے۔ حر امام کا موقف سمجھ گیا۔ حر نے کہا میں آپ کو گرفتار نہیں کروں گا، حالانکہ مجھے گرفتار کرنے کا حکم ہے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ کو کوفہ لے جاتا ہوں، آپ جانے اور ابن زیاد جانے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان پڑھی تو امام نے فرمایا حر میرے پیچھے نماز پڑھو گے یا اپنی علیحدہ جماعت کراؤ گے؟ تو حر نے کہا نواس رسول امامت کروائیں تو کون بدبخت ہے جو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، میں تو آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔
جب حر نے یہ کہا تو اس کے ساتھی نے اس کا دامن کھینچا اور کہا، حر تجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے، حسین کو گرفتار کر کے لاؤ، معاذ اللہ پا بجولا کر کے لاؤ، اور تم انہیں اپنا امام بنا رہے ہو۔ ابن زیاد بڑا ظالم فطرت آدمی ہے، وہ تم پر بڑا ظلم کرے گا۔ اب حر نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے۔ حر نے کہا، نمازیں روزانہ 5 مل جائیں گی پر حسین جیسا امام نہیں دوبارہ نصیب ہوگا۔ نمازیں دن میں 5 مل جائیں گی پر حسین جیسا امام نصیب نہیں ہوگا۔ حر امام کے ساتھ جا رہا ہے کہ راستے میں مزید فوج آ گئی جس نے امام کا راستہ روکا۔ امام نے فرمایا، حر یہ بتاؤ اس جگہ کا، اس مقام کا نام کیا ہے؟ کہا، اسے طف کہا جاتا ہے، اسے کرب و بلا کی زمین کہا جاتا ہے۔ یقال لہا طف و یقال لہا کرب و بلا، یہ آزمائشوں کی، پریشانیوں والی جگہ ہے۔ امام نے فرمایا، اگر یہی کربلا ہے تو پھر یہی ہماری شہادت گاہ ہے۔ وہاں امام کو روکا گیا۔ 7 محرم الحرام تک قافلہ حسینی کو وہاں روکا گیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ محدود اور مخصوص ہے، اس لیے یہاں اسی پر آج اکتفا کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اگلی جو نشست ہے اس میں کربلا والوں کا کربلا میں قیام اور وہاں جو عظمت و استقلال کی داستان ہے اسے بیان کیا جائے گا، اور پھر حسن ترتیب کے ساتھ اگلے مرحلوں کو آئندہ جو پروگرام ہوں گے ان میں بیان کیا جائے گا۔ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي